بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، آج کی اس ایمان پرور بزم میں جو کہ عشرۂ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، میں اپنے آنے والے تمام معزز شعرائے کرام، فیکلٹی ممبران اور دیگر مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ باقاعدہ آغاز کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ ابتسام الرحمن صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید سے آج کی اس بزم ایمان و عقیدت کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے یہاں ریاستی سطح پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اور اس موقع کو سیرت پاک کے فروغ اور ترویج کے طور پر استعمال کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اس پورے عشرے میں تقریبات منعقد کی جائیں، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے تسلسل کے ساتھ تمام ہی ملک کے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں یہ محافل ہو رہی ہیں۔ تو کل بھی الحمدللہ شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت نے فیکلٹی سیمینار میں سیرت کے موضوع پر ایک مذاکرہ منعقد کیا تھا، اسی سلسلے کا یہ تسلسل ہے آج کا مشاعرہ۔ اور اس سے پہلے شعبہ فکر اسلامی ہی کے تحت یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر قریباً روزانہ 40 منٹ کا ایک ویڈیو پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب ٹی وی سے نشر کیا جا رہا ہے الحمدللہ، جو کہ اس کی 7-8 پروگرام ہو چکے ہیں اور 12 ربیع الاول تک وہ جاری رہے گا۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے، اور اس سارے سلسلے کی سرپرستی اور اس کی قیادت اور اس کی نگرانی
اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے مسلسل ہدایات جناب عزت مآب ڈین کلیہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور یہ آج کا مشاعرہ بھی دراصل انہی کی تجویز اور ہدایت پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ان کا علم و ادب کا بہت ہی اعلیٰ ذوق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو ہم نے مہمانان گرامی جن کو منعقد کیا، میں بہت ہی مختصر کلمات میں ان کا تعارف کراتا چلوں، اور اصل تعارف تو ان کا وہ کلام ہوگا جو وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے، گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ تو ہمارے آج کے صدر مجلس میر بزم جناب ڈاکٹر احسان اکبر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ استاد الاساتذہ ہیں اور سرزمین بھوپال سے ان کا تعلق ہے۔ حال ہی میں ہمارے محسن پاکستان، ہمارے ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا، اور یہ سرزمین بڑی زرخیز ہے، اس نے بڑے بڑے نام پیدا کیے علماء میں، فقہاء میں، محدثین میں، ادیبوں میں، یعنی ہر اعتبار سے یہ بڑی زرخیز زمین ہے، اور اسی سرزمین سے ہمارے میر بزم جو ہے ان کا تعلق ہے۔ اور آپ کے کئی حوالے ہیں آپ کے تعارف کے، جن میں آپ کا اقبالیات پر دسترس رکھنا بھی ہے، اور اس ضمن میں آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ شعر و ادب آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، شاعری کی کتابیں، اور خاص طور پر نظم کے میدان میں جو ان کی فتوحات ہیں وہ شاید ان کے معاصرین میں دور دور تک ہمیں کوئی نام نظر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ تدریس و تعلیم اور تحقیق میں جو ان کا پایا ہے وہ بھی علماء اور اہل علم اور اہل ادب جانتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے، اور اس وقت میں آج ہی دیکھ رہا تھا ان کے تعارف میں، تو 1938 ان کا سن پیدائش ہے، تو اس اعتبار سے 80-82 برس سے زائد عمر ہو چکی ہے۔ اور آج ابھی مجھے بتایا، اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے آہستگی سے بتایا اور ان کی اجازت کے بغیر، لیکن یہ ایک ایسی ایمان پرور بات ہے کہ جب میں نے ان کو کال بھی کی تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھے بغیر انہوں نے کہا کہ نعت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے اور ایمان کے تقاضے کے طور پہ میں ہر وقت حاضر ہوں۔ انہوں نے کوئی کسی مصروفیت کا عذر پیش نہیں فرمایا۔ اور آج مجھے انہوں نے یہاں نیچے، ہم کچھ تاخیر سے آئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ محترم ڈاکٹر صاحب کے گھٹنوں میں کچھ تکلیف ہے، تو سیڑھیاں چڑھنا مشکل تھا، تو ہم انتظار میں تھے کہ لفٹ ٹھیک ہو تو ہم آئیں، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکی، اور ڈاکٹر صاحب کو اپنی اس تکلیف میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آنا پڑا۔ تو راستے میں مجھے بتایا کہ اصل میں آج تو تکلیف سوا ہے کہ کل شب سے بخار میں مبتلا ہوں اور نقاہت طاری ہے، لیکن یہ پروگرام ایسا تھا کہ میں اس سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو یہ ایمان کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم ڈاکٹر صاحب کی صحت میں، زندگی میں، علم و عمل میں برکت دے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر برقرار رکھے۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ہمارے مہمان خصوصی جناب پروفیسر جلیل عالی ہمارے درمیان تشریف فرمائے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی کہ جڑواں شہروں کی یہ دونوں سینئر ترین شخصیات جو ہیں انہوں نے ہمیں وقت عنایت کیا، اور جناب پروفیسر جلیل عالی کے بھی اسی طرح متنوع حوالے ہیں۔ اقبالیات بھی ان کا میدان ہے، فکر و فلسفہ ان کا میدان ہے، جناب پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کے شاگرد ہیں۔ تدریس کا ایک طویل تجربہ اور سلسلہ ہے، اور ہزاروں شاگرد آپ کے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اقبالیات پہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، شاعری کی کتابیں، اور خاص طور پر نعت کی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ایک چیز رہ گئی، دونوں کے تعارف میں ذکر کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے جو دونوں اس وقت مہمانان گرامی ہیں، ان کی خدمات کے عوض میں اور بدلے میں، شاید عوض کا لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن ان کے اعتراف کے طور پہ حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی جو ہے وہ عطا کیا جا چکا ہے، اور ڈاکٹر جناب احسان اکبر صاحب کو بھی اور جلیل عالی صاحب کو۔ نور نہایا رستہ کے نام سے نعتوں کا مجموعہ بھی شائع ہوا، اور دیگر بہت ساری کتابیں، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان وہ تشریف فرما ہیں۔ اور آج ان کی اتنی مصروفیت تھی کہ مجھے فرمایا کہ
ایک اور آن لائن کانفرنس ہے لاہور میں جس سے مجھے خطاب کرنا ہے، تو بہت وقت کی تنگی ہے، لیکن اس کے باوجود تشریف لائے اور سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے مہمانوں میں جناب اختر عثمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ کلیہ میں چند ہفتے پہلے ان کا پروگرام بھی ہو چکا، آپ سب نے ان کا کلام سنا۔ نظم کا میدان ہو، غزل کا ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، اور جتنی اصناف ہیں، مختلف زبانیں ہوں، ان کی یکساں دسترس ہے ان سب پر۔ جناب منظر نقوی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ سینئر شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور علم و ادب سے آپ کی کمٹمنٹ ایسی ہے کہ باقاعدہ کسی جو ہے وہ اپنے بہت ہی مصروف شیڈول میں سے وقت نکالا اور کہا کہ نعت کے لیے میں حاضر ہوں۔ جناب حسام حر ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بہت سے نعتیہ مجموعے جو ہیں ان کے، جن میں صلو علیہ وسلموا تسلیما کے عنوان سے پورا ایک نعتیہ مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مجموعے ان کے شائع ہو چکے ہیں۔ ادب پرور شخصیت ہیں، حروف کے نام سے ادبی رسالہ جو ہے اس کی ادارت کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ بہت ہی میرے عزیز بھائی اور میرے قابل فخر دوستوں میں جناب رفاقت رازی تشریف فرما ہیں، نوجوان ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کر چکے ہیں۔ نعت میں اس وقت پاکستان کی سطح پر تحقیقی میدان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا ہے، اور ان کے شاگرد جناب رفاقت رازی ہیں، ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ اور ہمارے شعراء کی فہرست میں پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ زوم پر اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر صغیر اسلم چشتی صاحب، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، انشاءاللہ ان کا کلام بھی ہم سنیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان شاعر بھی موجود ہے، مزمل حسین صاحب، کہاں پہ؟ اچھا، مزمل بھائی بھی تشریف آ چکے ہیں۔ تو ہم اب باقاعدہ طور سے اپنا جو نعتیہ قصائد ہیں ان سے ہم آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں برادرم مزمل حسین سے کہ وہ اپنا نعتیہ قصیدہ پیش کریں۔ جب بھی گرنے لگا سفینے سے آپ نے تھاما ہے مدینے سے، اور ہے معطر اسی سے سارا جہان، ہے معطر اسی سے سارا جہان، پھول کھلتے ہیں جس پسینے سے، پھول کھلتے ہیں جس پسینے سے۔ اور سوچتا ہوں میں جب مدینے کا، سوچتا ہوں میں جب مدینے کا، آہ آتی ہے ایک سینے سے، آہ آتی ہے ایک سینے سے۔ اور ہم تو ساقی گدائے کربل ہیں، ہم تو ساقی گدائے کربل ہیں، جان آتی ہے جام پینے سے، جان آتی ہے جام پینے سے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مزمل صاحب، بہت خوبصورت نعتیہ اشعار پیش کیے۔ ہمارے آج کے اگلے شاعر جو ہیں جناب رفاقت رازی ہیں، میں التماس گزار ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے کچھ حمد کے شعر اور کچھ نعت۔ ہم نے جو مانگا دیا اور جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، واہ! ہم نے جو مانگا دیا اور جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، دل بھر دیا، دستے رحمت نے کنارے پر کھڑے بے بس تماشا بین کو ساگر دیا۔ ہم نے جو مانگا دیا اور جو نہیں مانگا تھا وہ بھی دے دیا، سبحان اللہ، دل بھر دیا، دستے رحمت نے کنارے پر کھڑے بے بس تماشا بین کو ساگر دیا۔ واہ واہ! بے اطاعت عمر کی اجرت ہی کیا، ہمت ہی کیا، شکر شہادت کے سوا۔ بے اطاعت عمر کی اجرت ہی کیا، ہمت ہی کیا، شکر شہادت کے سوا۔ اس نے درباروں سے بازاروں سے رکھ کر دور اپنا در دیا۔ بے اطاعت عمر کی اجرت ہی کیا، ہمت ہی کیا، شکر شہادت کے سوا۔ اس نے درباروں سے بازاروں سے رکھ کر دور اپنا در دیا۔
نت نئی تعبیر کے زر کی بکھرتی روشنی میں ڈھل گئے آنچل گئے، نت نئی تعبیر کے زر کی بکھرتی روشنی میں ڈھل گئے آنچل گئے، دستار کے معیار کے موسم کے سارے بل گئے، واہ اس نے برہنہ سر دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ نت نئی تعبیر کے زر کی بکھرتی روشنی میں ڈھل گئے آنچل گئے، دستار کے معیار کے موسم کے سارے بل گئے، اس نے برہنہ سر دیا۔ واہ سبحان نعت کے کچھ شعر۔ جب کبھی دل پہ مصائب کی گھٹا چھاتی ہے، جب کبھی دل پہ مصائب کی گھٹا چھاتی ہے، حوصلہ دینے تیری یاد چلی آتی ہے۔ کیا کہتے، سبحان جب اللہ۔ کبھی دل پہ مصائب کی گھٹا چھاتی ہے، حوصلہ دینے تیری یاد چلی آتی ہے، یاد آتی ہے کبھی عام معافی تیری، یاد آتی ہے کبھی عام معافی تیری، تیغ سے لہجے کو گلزار بنا جاتی ہے، یاد آتی ہے کبھی عام معافی تیری، تیغ سے لہجے کو گلزار بنا جاتی ہے، تیغ سے لہجے کو گلزار بنا جاتی ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے کبھی گنبد خضرا راضی، ہم بھی دیکھیں گے کبھی گنبد خضرا راضی، ایسی امید کہ جنت کی مہک آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان ہم بھی اللہ۔ دیکھیں گے کبھی گنبد خضرا راضی، ایسی امید کہ جنت کی مہک آتی ہے۔ کچھ 3-4 شعر اور صاحب سے جی بسم اللہ۔ درد کا بار جو کاندھے پہ پڑا ہے آقا، درد کا بار جو کاندھے پہ پڑا ہے آقا، آپ کے در پہ یہ دلان کھڑا ہے آقا، درد کا بار جو کاندھے پہ پڑا ہے آقا، آپ کے در پہ یہ دلان کھڑا ہے آقا، آپ کا ذکر میرا زاد سفر ہے ورنہ، سبحان اللہ، آپ کا ذکر میرا زاد سفر ہے ورنہ، راستہ عمر کا دشوار بڑا ہے آقا، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ آپ کا ذکر میرا زاد سفر ہے ورنہ، راستہ عمر کا دشوار بڑا ہے آقا، کیا آپ کی یاد میں بے طرح جو نکلا آنسو، آپ کی یاد میں بے طرح جو نکلا آنسو، یوں لگا آنکھ میں ایک ہیرا جڑا ہے آقا، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ کی یاد میں بے طرح جو نکلا آنسو، یوں لگا آنکھ میں ایک ہیرا جڑا ہے آقا، کیجئے رب سے دعا آپ کی سیرت ہو نصیب، کیجئے رب سے دعا آپ کی سیرت ہو نصیب، آپ سے دور ہر ایک کوس کڑا ہے آقا، کیا کہنے، آپ سے دور ہر ایک کوس کڑا ہے آقا، درد کا بار جو کاندھے پہ پڑا ہے آقا، آپ کے در پہ یہ دلان کھڑا ہے آقا۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہمارے آج کے اگلے مہمان جناب حسام حر، گزارش کروں گا کہ اپنی نعت اور نعتیہ قصیدہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ میں ٹوٹ کے بکھرا تو میرے پاس خدا تھا، سبحان اللہ، میں ٹوٹ کے بکھرا تو میرے پاس خدا تھا، جب کوئی نہیں تھا تو میرے پاس خدا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جب کوئی نہیں تھا تو میرے پاس خدا تھا، میں چور تھا زخموں سے دیا اس نے سہارا، میں چور تھا زخموں سے دیا اس نے سہارا، جب ہوش میں آیا تو میرے پاس خدا تھا، سبحان اللہ، واہ واہ، جب ہوش میں آیا تو میرے پاس خدا تھا، میں چیخ رہا تھا کہ اکیلا ہی کھڑا ہوں، واہ، میں چیخ رہا تھا کہ اکیلا ہی کھڑا ہوں،
رو رو کے پکارا تو میرے پاس خدا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چیخ رہا تھا کہ اکیلا ہی کھڑا ہوں. رو رو کے پکارا تو میرے پاس خدا تھا. جب ہار گیا میں تو تسلی دی اسی نے. جب ہار گیا میں تو تسلی دی اسی نے. جب جیت کے جھوما تو میرے پاس خدا تھا. واہ 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 سبحان اللہ جب سبحان اللہ. ہار پھر گیا پڑھیے. میں تو تسلی دی اسی نے. جب جیت کے جھوما تو میرے پاس خدا تھا. بہت خوب. انکار کی حالت میں تکبر کے نشے میں. ہائے انکار کی حالت میں تکبر کے نشے میں. جب میں تھا خدا سا تو میرے پاس خدا تھا. کیا بات. انکار کی حالت میں تکبر کے نشے میں. جب میں تھا خدا سا تو میرے پاس خدا تھا. ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تھا اچانک. ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تھا اچانک. وہ ہاتھ جو پکڑا تو میرے پاس خدا تھا. سبحان اللہ وہ سبحان اللہ. ہاتھ جو پکڑا تو میرے پاس خدا تھا. نعت کے کچھ شعر بسم اجازت اللہ. ہو. میں ایک شخص خطا کار دل دریدہ آج. میں ایک شخص خطا کار دل دریدہ آج. کھڑا ہوں آپ کے در پر انا گزیدہ آج. واہ واہ. میں ایک شخص خطا کار دل دریدہ آج. کھڑا ہوں آپ کے در پر انا گزیدہ آج. کہوں تو کیسے کہوں نعت آپ کی مولا. کہوں تو کیسے کہوں نعت آپ کی مولا. لکھوں تو کیسے لکھوں آپ کا قصیدہ آج. لکھوں تو کیسے لکھوں آپ کا قصیدہ آج. حضور آپ کرم کی نگاہ کر دیجئے. حضور آپ کرم کی نگاہ کر دیجئے. غلام آیا کھڑا ہے کمر خمیدہ آج. غلام آیا کھڑا ہے کمر خمیدہ آج. نظر جھکائے کھڑا ہوں در نبی سے دور. نظر جھکائے کھڑا ہوں در نبی سے دور. میں اپنے آپ سے شرمندہ آپ دیدہ آج. میں اپنے آپ سے شرمندہ آپ دیدہ آج. نصیب شرف زیارت کبھی تو ہو جائے. نصیب شرف زیارت کبھی تو ہو جائے. یہ آرزو ہے اگر خام نو دمیدہ آج. نصیب شرف زیارت کبھی تو ہو جائے. یہ آرزو ہے اگر خام نو دمیدہ آج. خدا کرے کہ رہے اعتبار کے لائق. خدا کرے کہ رہے اعتبار کے لائق. خوشی سے پھول نہ جائے ستم رسیدہ آج. خدا کرے کہ رہے اعتبار کے لائق. خوشی سے پھول نہ جائے ستم رسیدہ آج. یہ بزم نعت سجائی ہے نعت والوں نے. سبحان اللہ. یہ بزم نعت سجائی ہے نعت والوں نے. یہاں پہ آئے ہیں سب منتخب چنیدہ آج. واہ واہ. یہاں پہ آئے ہیں سب بہت منتخب اچھا. چنیدہ آج. یہ بزم نعت سجائی ہے نعت والوں نے. سبحان اللہ. یہاں پہ آئے ہیں سب منتخب چنیدہ آج. اگر اجازت ہو تو دو چار شعر ہو، جی بسم اللہ. کیونکہ اسلام آباد میں مجھے پہلی بار موقع مل رہا ہے. جی بسم اللہ. تو رسول پاک کے حضور کچھ گلہائے عقیدت. اور بالکل. بس ایک بار مدینے سے ہو کے آ جاؤں. سبحان اللہ. بس ایک بار مدینے سے ہو کے آ جاؤں. پھر اس کے بعد تہ خاک ہی سما جاؤں. ہائے ہائے. بس ایک واہ واہ. بار مدینے سے ہو کے آ جاؤں.
پھر اس کے بعد تہ خاک ہی سما جاؤں، میرے رسول کی برکت سے کائنات رواں، میرے رسول کی برکت سے کائنات رواں، سبحان اللہ، انہی کے نام سے ہر کام سوچتا جاؤں، سبحان اللہ، انہی کے نام سے ہر کام سوچتا جاؤں، میں ان کے نور سے روشن سبھی جہاں کر دوں، میں ان کے نور سے روشن سبھی جہاں کر دوں، انہی کے نور سے دنیا کو دیکھتا جاؤں، سبحان اللہ، میں سبحان ان اللہ، کے نور سے روشن سبھی جہاں کر دوں، انہی کے نور سے دنیا کو دیکھتا جاؤں، ہر ایک نقش قدم ان کا روشنی آثار، ہر ایک نقش قدم ان کا روشنی آثار، سو اپنے دل کی بجھی شمع بھی جلا جاؤں، سو اپنے دل کی بجھی شمع بھی جلا جاؤں، تمام عمر بھٹکتا رہا خیالوں میں، سبحان اللہ، واہ، تمام عمر بھٹکتا رہا خیالوں میں، اب ان کے گھر کی طرف سوچتا ہوا جاؤں، واہ واہ، اب ان کے گھر کی طرف سوچتا ہوا جاؤں، ہاں، میں چوم لوں در اقدس کی مشکبو دہلیز، واہ، سبحان میں اللہ، چوم لوں در اقدس کی مشکبو دہلیز، خدا کرے کہ اسی در کا ہو گدا جاؤں، خدا کرے کہ اسی در کا ہو گدا جاؤں، یہ زندگی میری ایک آپ کی بدولت ہے، سبحان یہ اللہ، زندگی میری ایک آپ کی بدولت ہے، قدم قدم پہ حقیقت یہی سنا جاؤں، قدم قدم پہ حقیقت یہی سنا جاؤں، میرے وجود کی ہلچل قرار پا جائے، میرے وجود کی ہلچل قرار پا جائے، میں انگ انگ سے پڑھتا یہی دعا جاؤں، میں انگ انگ سے پڑھتا یہی دعا جاؤں، یہ اضطراب سکون آفریں علامت ہو، یہ اضطراب سکون آفریں علامت ہو، میں ایک بوند بھی رحمت کہیں جو پا جاؤں، میں ایک بوند بھی رحمت کہیں جو پا جاؤں، بس ایک نعت کا صدقہ ہے یہ دعا میری، بس ایک نعت کا صدقہ ہے یہ دعا میری، میں اپنی قوم کے سوئے ہوئے جگا جاؤں، سبحان بس اللہ، ایک پھر پڑھیے، نعت کیا کا کہنے، صدقہ ہے یہ دعا میری، میں اپنی قوم کے سوئے ہوئے جگا جاؤں، یہ آرزو ہے کہ لوگوں میں روشنی بانٹوں، یہ آرزو ہے کہ لوگوں میں روشنی بانٹوں، میں ایک کام یہ کر دوں تو پھر چلا جاؤں، یہ آرزو ہے کہ لوگوں میں روشنی بانٹوں، میں ایک کام یہ کر دوں تو پھر چلا جاؤں، تلاش ذات کی تاریک وادیوں میں حر، تلاش ذات کی تاریک وادیوں میں حر، درود پڑھ کے جو پھونکوں تو جگمگا جاؤں، سبحان اللہ، درود پڑھ کے جو پھونکوں تو جگمگا جاؤں، میں ایک بار مدینے سے ہو کے آ جاؤں، پھر اس کے بعد تہ خاک ہی سما جاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ملتمس ہوں جناب منظر نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعت، مختلف نعتوں سے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ زہ نصیب خدا نے جہاں جہاں رکھا، سبحان اللہ، زہ نصیب خدا نے جہاں جہاں رکھا، لہو میں عشق محمد رواں دواں رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہ نصیب خدا نے جہاں جہاں رکھا، لہو میں عشق محمد رواں دواں رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پنج تن کی محبت کا ہی کرشمہ ہے، واہ واہ، یہ پنج تن کی محبت کا ہی کرشمہ ہے، سبحان اللہ، میرا مکان سرے کوئے عاشقاں رکھا، سبحان اللہ، یہ پنج تن کی محبت کا ہی کرشمہ ہے،
میرا مکان سرے کوئے عاشقاں رکھا. سبحان اللہ. اور ولائے آل محمد ہی محترم رکھی، ولائے آل محمد ہی محترم رکھی، سبحان اللہ. عدوئے آل محمد کو بے نشان رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک نعت پیش کرتا ہوں. نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے، واہ واہ. نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے، مجھ پہ الہام تیری نعت ہوئی جاتی ہے. کیا بات. نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے، مجھ پہ الہام تیری نعت ہوئی جاتی ہے. میں تیرے ذکر کی محفل میں چلا آیا ہوں، میں تیرے ذکر کی محفل میں چلا آیا ہوں، خوشبوئے باغ عدن ساتھ ہوئی جاتی ہے، خوشبوئے باغ عدن ساتھ ہوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. آج بھی ورتائے حیرت میں پڑی ہے دنیا، آہا. آج بھی ورتائے حیرت میں پڑی ہے دنیا، ایک تسلسل سے تیری بات ہوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر پڑھیے. کیا کہنے. آج بھی ورتائے حیرت میں پڑی ہے دنیا، واہ واہ واہ. ایک تسلسل سے تیری بات ہوئی جاتی ہے. اور صورت ابر میرے سر پہ رہا سایہ فگن، آہا. صورت ابر میرے سر پہ رہا سایہ فگن، اب تلک سیر سماوات ہوئی جاتی ہے، اب تلک سیر سماوات ہوئی جاتی ہے. کیا بات. اور لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف، لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف، میری گھر بیٹھے ملاقات ہوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. لوگ جاتے ہیں زیارت کو مدینے کی طرف، میری گھر بیٹھے ملاقات ہوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور شکر اللہ کا منظر ہے کرم مولا کا، شکر اللہ کا منظر ہے کرم مولا کا، رنگ مدحت میں مناجات ہوئی جاتی ہے. آہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکر اللہ کا منظر ہے کرم مولا کا، رنگ مدحت میں مناجات ہوئی جاتی ہے. نور ہی نور کی برسات ہوئی جاتی ہے، مجھ پہ الہام تیری نعت ہوئی جاتی ہے. اور ایک نعت کے اور شعر پیش کر دیتا ہوں. جی 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 بسم اللہ. جن لبوں پر دعا عشق احمد ملے، سبحان اللہ. ان لبوں پر درود و سلام آ گیا. جن لبوں پر دعا عشق احمد ملے، ان لبوں پر درود و سلام آ گیا. سوکھے پیڑوں کو بھی مل گئی زندگی، پتھروں کو بھی کرنا کلام آ گیا. سوکھے سبحان اللہ. سبحان. جن لبوں پر دعا عشق احمد ملے، ان لبوں پر درود و سلام آ گیا. سوکھے پیڑوں کو بھی مل گئی زندگی، پتھروں کو بھی کرنا کلام آ گیا. سبحان اللہ. ہجرتوں کو معنی نئے مل گئے، خوف جاں تو نہیں بس ملے حوصلے. آہا. ہجرتوں کو معنی نئے مل گئے، خوف جاں تو نہیں بس ملے حوصلے. کم نصیبوں کے دل کو قرار آ گیا، آدمیت پہ اعلیٰ مقام آ گیا. سبحان اللہ. سبحان. کم نصیبوں کے دل کو قرار آ گیا، آدمیت پہ اعلیٰ مقام آ گیا. اس کے جلوے سے سورج کو آئی حیا، چاند ٹکڑے ہوا اور پھر جڑ رہا. اس کے جلوے سے سورج کو آئی حیا، چاند ٹکڑے ہوا اور پھر جڑ رہا. وہ ازل سے ابد تک کا ایک نور ہے، نوح آدم میں با اہتمام آ گیا. کیا کہنے. وہ ازل سے ابد تک کا ایک نور ہے، نوح آدم میں با اہتمام آ گیا. اور یا محمد کہوں اس کو طٰہٰ کہوں، شاہ بطحا کہوں یا کہ یاسین کہوں. کیا کہنے. یا محمد کہوں اس کو طٰہٰ کہوں، شاہ بطحا کہوں یا کہ یاسین کہوں. ذات معبود نے اس کی توصیف کی، واقف راز عرش مدام آ گیا. سبحان اللہ. ذات معبود نے اس کی توصیف کی، واقف راز عرش مدام آ گیا. اور آسماں آسماں رفتیں مل گئیں، کہکشاں کہکشاں نور کی روشنی.
سبحان اللہ. آسماں آسماں رفتیں مل گئیں، کیا کہنا. کہکشاں نور کی روشنی، جن غلاموں پہ رحمت کا سایہ ہوا ان غلاموں میں منظر کا نام آ گیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسماں آسماں رفتیں مل گئیں، آسماں آسماں رفتیں مل گئیں، کہکشاں نور کی روشنی، جن غلاموں پہ رحمت کا سایہ ہوا ہائے ہائے. ان غلاموں میں منظر کا نام آ گیا. آہا. ان غلاموں. اور یہ 3 شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں اس کے کوشش کرتا ہوں جی کہ کتنی کرم کی مجھ پہ یہ مولا نے شام کی، کتنی کرم کی مجھ پہ یہ مولا نے شام کی، محفل میں آ گیا ہوں درود و سلام کی، محفل میں آ گیا ہوں درود و سلام کی، رحمت کے ابر نے مجھے حلقے میں لے لیا، رحمت کے ابر نے مجھے حلقے میں لے لیا، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، اور مدحت کروں میں کیا کہ جو مدحت خدا کرے، مدحت کروں میں کیا کہ جو مدحت خدا کرے، منظر کسے خبر ہے مکمل مقام کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت نعتیہ اشعار پیش فرما رہے تھے جناب منظر نقوی. اور نعت کا معاملہ بڑا عجب ہے کہ یہاں اپنی عجز بیانیوں کا ادراک ہوتا ہے. جناب خورشید رضوی جو ہمارے ملک کے بڑے معروف شاعر ہیں، وہ نعت کے بارے میں کہتے ہیں، شان ان کی سوچیے، شان ان کی سوچیے اور سوچ میں کھو جائیے، شان ان کی سوچیے اور سوچ میں کھو جائیے، نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ غالب کی بات کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہ یہ معاملہ خدا کی ذات پہ چھوڑ دیجئے. جناب اختر عثمان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا نعتیہ قصیدہ پیش کروں. اس خرابے میں بھی خوش بنیاد رکھتا ہے مجھے، اس خرابے میں بھی خوش بنیاد رکھتا ہے مجھے، ایک غلامی کا شرف آزاد رکھتا ہے مجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غلامی کا شرف آزاد رکھتا ہے مجھے، اور بولتا ہوں تو صدا آتی ہے اس کی مرحبا، بولتا ہوں تو صدا آتی ہے اس کی مرحبا، وہ سرے کوئے سخن آباد رکھتا ہے مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ. بولتا ہوں تو صدا آتی ہے اس کی مرحبا، وہ سرے کوئے سخن آباد رکھتا ہے مجھے، میرا ہر لفظ میری اپنی ہی تائید ہے، کوئی ہے جو فارغ از ازداد رکھتا ہے مجھے. سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے. میرا ہر لفظ میری اپنی ہی تائید ہے، کوئی ہے جو فارغ از ازداد رکھتا ہے مجھے، اور تاکہ کچھ اپنی بھی باتیں ہوں ہمارے درمیان، مجلس شب میں وہ سب کے بعد رکھتا ہے مجھے. سبحان اللہ کیا کہنے. پھر پڑھیے مرشد کیا کہنے. تاکہ کچھ اپنی بھی باتیں ہوں ہمارے درمیان، مجلس شب میں وہ سب کے بعد رکھتا ہے مجھے. ایک اور نعت کے چند شعر. میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، سبحان اللہ. میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، کبھی عمران حضور ان کے مجھے لے جائیں، کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے، بوزرے چاک ردا چن کے مجھے لے جائیں. سبحان اللہ کیا کہنے. کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے، بوزرے چاک ردا چن کے مجھے لے جائیں،
اور ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا. سبحان اللہ. ایک تو رنگ غنا اس پہ عجب طرز ادا, سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے, اپنی سطروں میں کہیں بن کے مجھے لے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بسیری جو کبھی جائیں قصیدہ پڑھنے, اپنی سطروں میں کہیں بن کے مجھے لے جائیں. اور جگرے تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت, جگرے تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت, قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں. قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں. یہ اہتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا, یہ اہتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا, چراغ اس میں محمد لحد میں رکھا گیا. یہ اہتمام اندھیروں کے رد میں رکھا گیا, چراغ اس میں محمد لحد میں رکھا گیا. کچھ اور سیل ہوئیں اگلی منزلیں مجھ پر, وظیفہ رخ آقا سند میں رکھا گیا. کیا کہنے, یہ امتحان بھی ہے اور وجہ بخشش بھی, چراغ کر کے ہواؤں کی زد میں رکھا گیا. سبحان اللہ. یہ امتحان بھی ہے اور وجہ بخشش بھی, چراغ کر کے ہواؤں کی زد میں رکھا گیا. کہا گیا کہ پکارو تو کہہ کے انظرنا. سبحان اللہ. کہا گیا کہ پکارو تو کہہ کے انظرنا, جو بے ادب تھے انہیں ایک حد میں رکھا گیا. سبحان اللہ. پھر بڑی کیا کہا گیا کہ پکارو تو کہہ کے انظرنا, جو بے ادب تھے انہیں ایک حد میں رکھا گیا. سبحان اللہ. اور ہوئی ہے سبت غلامی پہ مہر خاتم پاک. سبحان اللہ. ہوئی ہے سبت غلامی پہ مہر خاتم پاک, بہ تمام صفحے مستند میں رکھا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہ تمام صفحے مستند میں رکھا گیا. اور یہ نقطہ بھی کلمے کا جواز ہے اختر. سبحان اللہ. یہ نقطہ بھی کلمے کا جواز ہے اختر, انہیں جوار مقام احد میں رکھا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں جوار مقام احد میں رکھا گیا. بہت شکریہ. بسم اللہ. میں اب بلا تاخیر التماس گزار ہوں ہمارے آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی, اور اس سے پہلے جناب منیر نیازی ہی کا ایک اور شعر یاد آ گیا. فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر, فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. میں التماس گزار ہوں جناب پروفیسر جلیل عالی سے کہ وہ اپنا نعتیہ قصیدہ پیش کریں. کون اس غم سے رہائی دے مجھے, ہر خوشی جھوٹی دکھائی دے مجھے. منکشف کر سوچ سے پہلے کی بات, منکشف کر سوچ سے پہلے کی بات, لفظ سے آگے رسائی دے مجھے. منکشف کر سوچ سے پہلے کی بات, لفظ سے آگے رسائی دے مجھے. دل تہوں میں کوئی سرگوشی اگا, دل تہوں میں کوئی سرگوشی اگا, فصل صبح آشنائی دے مجھے. دل تہوں میں کوئی سرگوشی اگا, فصل صبح آشنائی دے مجھے. لامکاں بھی آنکھ پتلی میں کھلے, لامکاں بھی آنکھ پتلی میں کھلے,
وہ نگاہ ماورائی دے مجھے، لامکاں بھی آنکھ پتلی میں کھلے، وہ نگاہ ماورائی دے مجھے، کشتی جاں ایک کنارے تو لگے، کشتی جاں ایک کنارے تو لگے، درد کوئی انتہائی دے مجھے، کشتی جاں ایک کنارے تو لگے، درد کوئی انتہائی دے مجھے۔ اب 2-3 نعتوں سے میں آپ کو 2-3 شعر عرض کرتا ہوں۔ ایک لمحہ کہ ملیں سارے زمانے جس میں، ایک لمحہ کہ ملیں سارے زمانے جس میں، ایک نکتہ سبھی حکمت کے خزانے جس میں، ایک لمحہ کہ ملیں سارے زمانے جس میں، ایک نکتہ سبھی حکمت کے خزانے جس میں، دائرہ جس میں سما جائیں جہانوں کی حدود، دائرہ جس میں سما جائیں جہانوں کی حدود، آئینہ جس میں نظر آئے عدم کا بھی وجود، دائرہ جس میں سما جائیں جہانوں کی حدود، آئینہ جس میں نظر آئے عدم کا بھی وجود، ایک توسیع جو قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک توسیع جو قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک تنبیہ جو بیدار ضمیروں میں رہے، ایک توسیع جو قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک توسیع جو قسمت کی لکیروں میں رہے، ایک تنبیہ جو بیدار ضمیروں میں رہے۔ دل شاد ہیں ہر درد کی شدت سے زیادہ، دل شاد ہیں ہر درد کی شدت سے زیادہ، کیا چاہیے اور اس کی محبت سے زیادہ، یہ سچ ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، یہ سچ ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، رہتا ہے مگر دل میں عبادت سے زیادہ، یہ سچ ہے کہ ہم اس کی پرستش نہیں کرتے، رہتا ہے مگر دل میں عبادت سے زیادہ، یہ نعت کا اعجاز ہے، لکھتے ہیں تو خود ہی بنتی ہے کوئی بات عبارت سے زیادہ، یہ نعت کا اعجاز ہے، لکھتے ہیں تو خود ہی بنتی ہے کوئی بات عبارت سے زیادہ۔ اور بس آخری نعت کے 2-3 شعر۔ صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے، صدیوں کے فاصلوں پہ بھی کون بھلا سکا تجھے، تڑپے تیرے لیے ہرا یاد کرے منا تجھے، عقدہ کشانے دہر کی حد سے بڑے جو بے بسی، عقدہ کشانے دہر کی حد سے بڑے جو بے بسی، بہر جواب آخری کرتے ہیں رہنما تجھے، عقدہ کشانے دہر کی حد سے بڑے جو بے بسی، بہر جواب آخری کرتے ہیں رہنما تجھے، دونوں جہاں ملے اسے تیری ولا جو جی گیا، دونوں جہاں ملے اسے تیری ولا جو جی گیا، اپنی نظر سے بھی گیا جس نے بھلا دیا تجھے، دونوں جہاں ملے اسے تیری ولا جو جی گیا، اپنی نظر سے بھی گیا جس نے بھلا دیا تجھے، اتنا کسے لکھا گیا، اتنا کسے لکھا گیا، اتنا کسے پڑھا گیا، جتنا لکھا گیا تجھے، جتنا پڑھا گیا، اتنا کسے لکھا گیا، اتنا کسے پڑھا گیا، جتنا لکھا گیا تجھے،
جتنا پڑھا گیا تجھے. بہت محبت، بہت. جناب قاسم یعقوب نعت کی مجلس میں موجود ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ چند اشعار وہ بھی پیش فرما دیں. نشان پا سے کف پا نہ چھو بیٹھوں، میں دے رہا تھا کٹھن امتحان جاتے ہوئے. میں دے رہا تھا کٹھن امتحان جاتے ہوئے. سلام جالے میں تاریخ بنتی مکڑی کو، سلام جالے میں تاریخ بنتی مکڑی کو، دہانے غار پہ تھی پاسبان جاتے ہوئے. دہانے غار پہ تھی پاسبان جاتے ہوئے. نبی کی حفظ پہ معمور بکریوں کو سلام، نبی کی حفظ پہ معمور بکریوں کو سلام. مٹائے سور کو سارے نشان جاتے ہوئے. نبی کی حفظ پہ معمور بکریوں کو سلام. مٹائے سور کو سارے نشان جاتے ہوئے. لہو کی اشرفی دینے شہید ہونے کو، لہو کی اشرفی دینے شہید ہونے کو، حضور چھوڑ گئے خاندان جاتے ہوئے. حضور چھوڑ گئے خاندان جاتے ہوئے. حضور صحبت حمزہ میں ہے میں دیکھتا ہوں، حضور صحبت حمزہ میں ہے میں دیکھتا ہوں. رہے عہد کی طرف ساربان جاتے ہوئے. رہے عہد کی طرف ساربان جاتے ہوئے. میں اشک خواہش روضہ بہاتے آیا تھا، میں اشک خواہش روضہ بہاتے آیا تھا. سبھی نے دیکھا مجھے شادمان جاتے ہوئے. سبھی نے دیکھا مجھے شادمان جاتے ہوئے. برہنہ پا ہوں میں شہر امان جاتے ہوئے. باحترام مدینے کا دھیان جاتے ہوئے. ہماری اس مجلس کے میر کارواں، میر مجلس، صدر مجلس جناب ڈاکٹر احسان اکبر سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات بھی اور اپنا نعتیہ قصیدہ بھی پیش فرمائیں. سر ابتدا تیرا نام تھا، پس انتہا تیرا نام ہے. سر ابتدا تیرا نام تھا، پس انتہا تیرا نام ہے. اے وجود ذات کی روشنی کیا نہیں ہے، کیا تیرا نام ہے. سر ابتدا تیرا نام تھا، پس انتہا تیرا نام ہے. اے وجود ذات کی روشنی کیا نہیں ہے، کیا تیرا نام ہے. کبھی اپنے ہاتھ کی تختیوں پہ نشان تیرا خدا ملا. کبھی اپنے ہاتھ کی تختیوں پہ نشان تیرا خدا ملا. کبھی اپنی نبض کی دھڑکنوں سے ملا ہوا تیرا نام ہے. کبھی اپنے ہاتھ کی تختیوں پہ نشان تیرا خدا ملا. کبھی اپنی نبض کی دھڑکنوں سے ملا ہوا تیرا نام ہے. تجھے نام لے کے پکارنے کا عجیب لمحہ تھا رات کو. تجھے نام لے کے پکارنے کا عجیب لمحہ تھا رات کو. مگر اتنی عرض ہی کر سکا میرا نام تھا تیرا نام ہے. تجھے نام لے کے پکارنے کا عجیب لمحہ تھا رات کو. مگر اتنی عرض ہی کر سکا میرا نام تھا تیرا نام ہے. میں تھا اور لوگ کچھ اور تھے، عجب اس جہان کے طور تھے. میں تھا اور لوگ کچھ اور تھے، مگر عجب اس جہان کے طور تھے. مگر اب بھی دل ہے کہ دنیا والوں سے پوچھتا تیرا نام ہے. میں تھا اور لوگ کچھ اور تھے، عجب اس جہان کے طور تھے. مگر اب بھی دل ہے کہ دنیا والوں سے پوچھتا تیرا نام ہے. یہاں کون باقی ہے صرف تو، یہاں کون باقی ہے صرف تو. فقط ایک لا فقط ایک ہو. یہاں کون باقی ہے صرف تو، فقط ایک لا فقط ایک ہو. یہاں کون باقی ہے صرف تو، فقط ایک لا فقط ایک ہو.
فقط ایک لا فقط ایک ہو، یہاں اہل دنیا سے سو بسو، جو رہا بچا تیرا نام ہے۔ یہ جہان ہو یا کہ دوسرا، میری آنکھ ٹھنڈی رہے صدا۔ یہ جہان ہو یا کہ دوسرا، میری آنکھ ٹھنڈی رہے صدا، جہاں گرم اشکوں کی بوندیوں سے دھلا ہوا تیرا نام ہے۔ یہ جہان ہو یا کہ دوسرا، میری آنکھ ٹھنڈی رہے صدا، جہاں گرم اشکوں کی بوندیوں سے دھلا ہوا تیرا نام ہے۔ زخم الفت کے ہم زندہ داروں کو کب، یا نبی راس کار رفو آ گیا۔ زخم الفت کے ہم زندہ داروں کو کب، یا نبی راس کار رفو آ گیا۔ ایسے دامن کشان تلافی کہ زخموں پہ مرہم لگا تو لہو آ گیا۔ زخم الفت کے ہم زندہ داروں کو کب، یا نبی راس کار رفو آ گیا۔ ایسے دامن کشان تلافی کہ زخموں پہ مرہم لگا تو لہو آ گیا۔ جرم وہ جو مجھے کھل کے رونے نہ دے، دن کو رسوا کرے شب کو سونے نہ دے۔ جرم وہ جو مجھے کھل کے رونے نہ دے، دن کو رسوا کرے شب کو سونے نہ دے۔ روبرو اپنے خود کے بھی ہونے نہ دے، لے کے میں آپ کے روبرو آ گیا۔ جرم وہ جو مجھے کھل کے رونے نہ دے، دن کو رسوا کرے شب کو سونے نہ دے۔ روبرو اپنے خود کے بھی ہونے نہ دے، لے کے میں آپ کے روبرو آ گیا۔ دل کی رقت کی پلکوں پہ تاثیر سی، دل کی رقت کی پلکوں پہ تاثیر سی، آنکھ میں کوئی شرمندگی کی نمی۔ اشک بہتے رہے نعت کہتے رہے، حرف جو آ گیا باوضو آ گیا۔ دل کی رقت کی پلکوں پہ تاثیر سی، آنکھ میں کوئی شرمندگی کی نمی۔ اشک بہتے رہے نعت کہتے رہے، حرف جو آ گیا باوضو آ گیا۔ احتراماً کھڑے ہیں گزرتے نہیں، فرش پر پاؤں عرشی بھی دھرتے نہیں۔ احتراماً کھڑے ہیں گزرتے نہیں، فرش پر پاؤں عرشی بھی دھرتے نہیں۔ ایک بھی زائر پلٹتا نہ یہاں سے، مگر درمیاں وعدہ عبدہو آ گیا۔ احتراماً کھڑے ہیں گزرتے نہیں، فرش پر پاؤں عرشی بھی دھرتے نہیں۔ ایک بھی زائر پلٹتا نہ یہاں سے، مگر درمیاں وعدہ عبدہو آ گیا۔ درمیاں وعدہ عبدہو آ گیا۔ ہاں نور ربی ہے قرآن، دھندل کا نہیں، ایک آیت کا آنچل بھی ڈھل کا نہیں۔ نور ربی ہے قرآن، دھندل کا نہیں، ایک آیت کا آنچل بھی ڈھل کا نہیں۔ آسمانوں سے اترا تو چھلکا نہیں، سب لبوں تک لبالب سبو آ گیا۔ نور ربی ہے قرآن، دھندل کا نہیں، ایک آیت کا آنچل بھی ڈھل کا نہیں۔ آسمانوں سے اترا تو چھلکا نہیں، سب لبوں تک لبالب سبو آ گیا۔ اور جرم کرتے ہوئے ہاں نعت احسان تو تھام سکتا نہیں، اپنے پلے تو دامن بھی رکھتا نہیں۔ نعت احسان تو تھام سکتا نہیں، اپنے پلے تو دامن بھی رکھتا نہیں۔ جرم کرتے ہوئے یوں تو تھکتا نہیں، محض شوق حضوری میں تو آ گیا۔ ایک نعت اور آپ کی فرمائش سے پہلے جو ہمیشہ سنانی پڑتی ہے۔ میرا گلا بہت بری طرح سے خراب ہے اور میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات اسے ترنم سے سنا کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اسی طرح سے۔ ہجر شہ طیبہ میں، ہجر شہ
طیبہ میں، رونا بھی چھپانا بھی، خوش باش زمانے کو، خوش باش زمانے کو، خوش خوش نظر آنا بھی، ہجر شہ طیبہ میں۔ راہج سے ہجرت کو دو طرفہ نکلتی ہے، دو طرفہ نکلتی ہے، گھر چھوڑ کے چل پڑنا، گھر چھوڑ کے چل پڑنا، در چھوڑ کے آنا بھی، ہجر شہ طیبہ میں۔ جس دیس سے حضرت کو باد خنک آتی تھی، باد خنک آتی تھی، وہ دیس گما بیٹھا، وہ دیس گما بیٹھا، خوابوں کا خزانہ بھی، ہجر شہ طیبہ میں۔ دل والا نظر آیا اس دیس کا ہر باسی، اس دیس کا ہر باسی، والی بھی موالی بھی۔ یہ میں آج والے والی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دل والا نظر آیا اس دیس کا ہر والی، اس دیس کا ہر باسی، والی بھی موالی بھی، فرزانہ دیوانہ بھی، ہجر شہ طیبہ میں۔ آخری شعر۔ رکھیو مجھے نظروں میں، مجھ پر ابھی گزرے گا، مجھ پر ابھی گزرے گا، ایک اور زمین اندر، ایک اور زمانہ بھی، ہجر شہ طیبہ میں۔ رونا بھی چھپانا بھی، خوش باش زمانے کو، خوش خوش نظر آنا بھی۔ حضرات محترم، خواتین محترم، یہ محفل ذکر جس میں ہم نے آن جناب کے یاد کو تازہ کیا کہ یہ مہینہ ان کا ہے اور یہ ان کی عطا، یہ ملک جس میں ہمیں تمکن مل گیا اور ہم شرارت کرنے والوں سے محفوظ ہو گئے، اسی بر صغیر کے اندر جہاں دوسرے مسلمانوں کے احوال بہت برے اور بہت تلخ ہیں، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس نے ہمیں یہ خطہ زمین دیا۔ وہ بڑی مبارک روحیں ہیں جو کہ اس کے شکرانے کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہ بڑے بخت اور نصیب والے لوگ ہیں جو اللہ کے اس کرم کا بھی شکر کرتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ حضرات، آپ کی یونیورسٹی کا یہ شعبہ اور پروفیسر طاہر صاحب اور ان کے احباب، انہوں نے جس خوش سلیقگی کے ساتھ یہ محفل برپا کی، جس خوش اعتقادی کے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی، اور جس توجہ کے ساتھ انہوں نے شاعروں کو سنا اور شاعروں کا تعارف کرایا، یہ محبت کے بغیر نہیں۔
میں شکر گزار ہوں منتظمین کا، طاہر صاحب کا، اور آپ کے ڈین جو اب کرم فرمائی کر کے ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں، پروفیسر ہاشمی صاحب. تو اتنی اچھی حاضری آپ کی کہ جو شروع میں جتنے احباب بیٹھے ہوئے تھے اب بھی بیٹھے ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا ہے. خود اس نے ارشاد کیا ورفعنا لک ذکرک، ہمیں خوش قسمتی سے یہ موقع ملا کہ بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو طرح طرح سے اللہ نے بلند کیا. ان کے ناموں پر سب سے زیادہ نام رکھے گئے. وہ انبیاء علیہ السلام کی قطار میں واحد نبی جن کے لیے درود اور سلام لکھے گئے، اور وہ اکیلی ذات جن کے لیے خود اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھتا ہے. ہمیں خوش قسمتی سے حضور کا امتی ہونے کا موقع ملا. آپ نے اپنا حق ادا کیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اس پیرانہ سالی میں اور خرابی صحت کے باوصف تشریف لائے، ہم بہت شکر گزار ہیں، اور باقاعدہ طور سے کلمات تشکر ہی کے لیے میں ملتمس ہوں. ہمارے اس پورے پروگرام کے منتظم اعلیٰ، ہمارے نگران، ہمارے سرپرست جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، جن کی توجہات عالیہ ہی سے آج کی یہ مجلس بپا ہو سکی، جناب ڈاکٹر پروفیسر محی الدین ہاشمی صاحب، ڈین کلیہ عربی علوم اسلامیہ، صدر شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس نے اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح اپنے پروگراموں میں سیرت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف پروگرام ترتیب دیے ہیں. ہماری فیکلٹی کی یہ روایت رہی ہے کہ ہر سال یہاں پر سیرت کانفرنس ہوتی ہے، اور الحمدللہ بین الاقوامی سطح کی سیرت کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں تحقیقی مقالات بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو مجالس سیرت ہے، جشن ولادت کے حوالے سے جو تقریبات ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اس سال خاص طور پر ہم نے ان چیزوں کو زیادہ اہتمام سے منانے کی کوشش کی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر طاہر اسلام نے ذکر کیا کہ 12 ٹی وی پروگرام جو ہے 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہر روز ہمارا ٹی وی پروگرام نشر ہوتا ہے. اسی طریقے پہ سیرت پر ہم نے کل لیکچر کا بھی اہتمام کیا. ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب نے اس کا بہت خوبصورتی سے کل بھی انتظام کیا. آج بھی یہ جو اچھی خوبصورت مجلس سجائی ہے تو ڈاکٹر صاحب بھی اس کے لیے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ اسی ربیع الاول میں ایک اور کانفرنس کا اہتمام کیا جائے جس میں مختلف مقالات پیش کیے جائیں گے ملکی سطح پہ بھی، اور آن لائن ہم بین الاقوامی اسکالر سے بھی رابطے میں ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اسی مہینے میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور ہر سال کی طرح جو ایک بھرپور ہماری 2 روزہ یا 3 روزہ سیرت کانفرنس ہوتی ہے وہ ہمارا شعبہ سیرت کرواتا ہے. اس سال بھی انشاءاللہ شعبہ سیرت کے زیر اہتمام یہ اس سال تو یہ پروگرام ہو گئے، لیکن اگلے سال میرا خیال مارچ میں اس کو ترتیب دیا ہے. ایک بین الاقوامی کانفرنس کی جائے گی سیرت پر، اور ماحولیات کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس وقت دنیا کو درپیش ہیں ان مسائل کے حوالے سے ہم سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں گے. تو ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا اہتمام انشاءاللہ اگلے سال مارچ میں کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کال فار پیپرز ابھی سے کیا جا رہا ہے. اسی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی ذکر کر لوں کہ ہماری جو فیکلٹی ہے اس کا سیرت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کا اظہار بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ہو کہ ہماری فیکلٹی سے سیرت پر الگ سے ایک تحقیقی مجلہ شائع ہوتا ہے.
یہ ہماری فیکلٹی کا اعزاز ہے کہ صرف اس میں سیرت النبی کے حوالے سے تحقیقی مقالات شائع ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس مجلے کو ملکی سطح پر حکومت پاکستان کی طرف سے ایوارڈ بھی ملا ہے، تو یہ بہت ایک اعزاز کی بات ہے۔ ہر سال باقاعدگی سے یہ مجلہ شائع ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ہماری فیکلٹی میں شعبہ حدیث تو پہلے سے موجود تھا، لیکن الحمدللہ حدیث کے ساتھ سیرت کا الگ شعبہ بھی قائم کر دیا گیا ہے، اور موجودہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، ان کی بڑی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ان تمام پروگراموں میں، اور ان کی عنایت سے اسی سال ہماری فیکلٹی میں سینٹر آف ایکسیلنس فار سیرت اسٹڈی کا بھی قیام عمل میں آ چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ہماری فیکلٹی پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ہمارا اظہار ہے جو ہم مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آج جو محفل سجائی ہے ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب نے، اس میں جناب ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کا، جنہوں نے اپنی طبیعت کی علالت کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ہماری آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اسی طرح جناب جلیل عالی صاحب تشریف لائے ہیں، جناب اختر عثمان صاحب تشریف لائے ہیں، منظر نقوی صاحب تشریف لائے ہیں، دوسرے شعراء کرام تشریف لائے، ڈاکٹر صغیر اسلم صاحب نے غالباً پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو ان تمام حضرات کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنی کلیہ کی طرف سے اور اس جامعہ کی طرف سے کہ آپ نے اس محفل کو رونق بخشی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ نے مدح سرائی کی سعادت حاصل کی ہے، جو یقیناً بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جیسا کہ منظر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ چنیدہ لوگوں کا کام ہے، یعنی یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ممدوح یزداں ہیں، تو جو ممدوح یزداں کی شان میں مدح سرائی کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً وہ اصحاب سعادت مند ہیں، اور وہ روحیں سعادت مند ہیں، اور وہ چنیدہ اشخاص ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو شاعر اسلام حسان ابن ثابت نے بہت ہی خوبصورت بات جو کر دی کہ ما ام مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، یعنی جو شاعر اسلام ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لاسانی قسم کے جو قصائد آپ نے دیے ہیں، وہ بھی اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا مدح کہنی ہے، ہم تو اپنی جو کلام ہے اس کو حسن دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً یہ وہی اشخاص ہیں، ان کو یہ میسر آتی ہے جن کا قلب جو ہے وہ ایمان کی قوت سے مملو ہے، بھرا ہوا ہے، اور جن کی جو شخصیت ہے وہ بھی صاف ہے، صفائی قلب ہے، تو اس کے ساتھ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ تو میں بار دیگر شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، اور بالخصوص ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری کا، کہ جنہوں نے اس محفل کے لیے اپنا رات دن محنت کی، اور جو بھی تقریبات ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ان تقریبات میں حصہ لیا بلکہ ہماری فیکلٹی کی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو اور دیگر پروگرام ہیں ڈاکٹر صاحب ان میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ روایت بہت کم ہے کہ جی آپ لوگوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے ان چیزوں کو کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں تمام اصحاب کے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے، جو جتنے منتظمین ہیں جنہوں نے آئی ٹی سے ہیں، آئی ٹی سے جو اس کی ریکارڈنگ کا اہتمام کیا ہے، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو مقالات، جو رسالہ نکالنے کا اتنا بڑا آپ نے فرض اپنے سر پہ لیا، میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو بد نصیب اور بے توفیق ہیں ہم انہیں توفیق نہیں دے سکتے. جو لوگ اس عہد میں بھی حضور کے کیریکیچر بنا کر خوش ہوتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ نہیں روک سکتے، قلم نہیں روک سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مغرب کو پچھلے 500 سالوں سے اسلام کے خلاف باتیں ان کے لکھنے والوں نے سنائیں. اس قسم کی مذاق خیز باتیں بھی کی گئی ہیں کہ مسلمانوں کے رسول کے پاس ایک کبوتر ہوتا تھا، وہ ان کے کندھے پر بیٹھا رہتا تھا، کبھی وہ اس کان میں ایک بات کرتا تھا تو پھر وہ آگے سے بولتے تھے. یہ بھی کہا گیا کہ یہ مذہب درست خو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں سے باتیں نکالی گئیں، بنائی گئیں، گھڑے گئے قصے، اور انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں تک میں پڑھایا. اب ایک ہماری بدقسمتی تو ہے کہ پاکستان میں ہر چیز امریکہ سے ہو کر آتی ہے تب وقار پاتی، تو ہم مجبور ہیں ان کی ڈگریاں لینے پر. لیکن ہمارے جو لوگ وہاں علم حاصل کرتے ہیں جا کے دین اسلام کی بابت، کمپیریٹیو اسٹڈیز کا جو وہاں پر شعبہ اس میں کام کرتے، تو وہ ان کے اس خوب سے باطن سے مستقل زخمی ہوتے رہتے ہیں. میں چھوٹی سی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ ایک ہیرا ہے، ایک موتی ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہے، اس کو استعمال کلیکٹیولی ہونا چاہیے. جو بکواسات اس نعت مغرب نے کیے ان کا جواب ہمارے لوگوں کو دینا چاہیے. میں آدمی ایسا ہوں جو خوابوں میں بھی رہتا ہوں، خیالوں میں بھی رہتا ہوں، سوچتا. میں نے ایک بار ہمدرد مجلس شورا میں اس کا رکن ہوں، بات کی تھی. میں نے کہا ان دنوں دہشت گرد ہمیں نہیں کہا گیا تھا، بنیاد پرست ہمیں کہا جا رہا تھا. یہ 1995-96 کی بات ہے. تو میں نے وہاں یہ کہا، ہم وہ مدرسوں کا نصاب وہ امریکہ اسٹڈی کرا رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیے بہت کچھ یہاں ہونے والا اور ہماری تعلیم کا بیڑا غرق کیا جانے والا ہے. دیکھیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے علماء کرام جو ہیں جنہوں نے دین کی شمع کو برے سے برے حالوں میں بھی جلائے رکھا ہے، ان کو ایک یورپی زبان پڑھنا لازمی کر دیں جو انگریزی نہ ہو، کیونکہ انگریزی پڑھی اور مخلوقات یہاں بہت ہیں. کوئی فرینچ پڑھے، کوئی اسپینش پڑھے، کوئی رشین پڑھے، کوئی اٹیلین پڑھے. مسلمان جب دنیا پر چھا گئے تھے تو بھی انہوں نے یہ زبانیں پڑھی تھی اور وہاں سے علم لے کر ان کے ترجمے عربی میں کیے تھے. رستہ ہی یہی ہے. تو میں نے کہا ان کی کتابوں میں جو بکواس آتے رہیں گے دین اسلام کے خلاف، اسلامی اتحاد کے خلاف، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس تو خود ہی اپنی موت مرنا چاہتی ہے، ویسے اس کو ہدف رکھا ہوا انہوں نے کہ وہ کوئی قدم نہ اٹھا جائے، اس کے خلاف، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو ہمارے عالم دین جو دین کی بنیادوں پر تعلیم جنہوں نے پائی ہوئی ہے، جنہوں نے فقہ بھی پڑھا، جنہوں نے حدیث بھی پڑھی، جنہوں نے تفسیر بھی پڑھی، وہ ان کا ایسا مدلل جواب اسی زبان میں دے سکیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بولنے کا حق ادا ہو جائے گا. ایک بات. دوسرا میں نے کہا تھا ہمارے مولوی کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مدرسے ختم کرا دیں گے. مدرسوں نے دیے کو جلائے رکھا ہے، یہ ختم نہیں ہونے چاہیے. اور پھر وہی ہوا، ڈاکٹر شیر زمان صاحب کو ڈیوٹی دی گئی کہ اسلامیات کے نصاب کو کم کرو، کم سے کم کرو، کم سے کم کرو. اور وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلامیات کو ہم نے کتنا کام کیا.
ہم نے عربی اسلامیات کمپیریٹو اسٹڈیز کے ناطے جو قدم آگے اٹھائے ہوئے تو پیچھے آگے. میں چاہتا یہ تھا یہ بات کہہ کے ہم ایک تو ان زبانوں کے اندر جب لکھیں گے ہمارے علماء تو اسلام کی بہت دور تک پہنچ جائے گی، اور دوسرے یہ ہوگا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو افسانے بناتے رہتے ہیں ہم ان کا توڑ علمی سطح پر کر سکیں گے. تو یہاں بھی میرے ذہن میں یہی بات ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس جریدے کے اندر آپ ان چیزوں کا جواب دیجیے گا جو انہوں نے کس کس چیز کے بارے میں نہیں. سورہ نجم کے اندر وہ نکال لیتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ بات کہہ رہی ہے، بت کا ذکر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب باتیں اور کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ بڑی دیر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری اس حاضری کو عبادت کا درجہ عطا کرنا، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول کرنا، یا اللہ اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری بات کسی کا دل دکھا جائے. میری باتوں کو اپنے گھر قبول فرما، اپنے دربار میں قبولیت دے، اور ہمارے احباب کو، اس یونیورسٹی کو، ڈاکٹر ہاشمی صاحب کے ادارے کو توفیق عطا فرما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دنیا کے سامنے ان کے صحیح رنگ میں لا سکے. جزاکم اللہ.